اب تو 70 سال کی بڑیاں بھی اتنا بڑا فون لے کے گھوم نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، منہ میں دانت نہیں، موبائل اتنا بڑا لے کے گھوم رہی ہے، اتنا بڑا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ حال ہو گئے میرے معاشرے کے. اس سے یہ پوچھو کہ اماں جی اتنے بڑے موبائل میں کیا کر رہی ہو؟ تو کوئی چھوٹا ہی رکھ لیتی، بات کرنا تھی تو. مگر شوق اتنا پیدا ہو گیا اماں جی کو بھی کچھ نہ کچھ اس میں دیکھنا ہے. حضرات، عالی جناب اشتیاق صاحب مدینہ شریف کے لیے روانہ ہونے والے ہیں، اور اس سفر مدینہ میں وہ فریضہ حج بھی ادا کریں گے انشاءاللہ. ڈبل خوشی ہے، ایک تو فریضہ حج ادا ہوگا اور پھر مدینے والے مصطفیٰ کے جلووں کا دیدار ہوگا. تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. اور جب جانے والا جاتا ہے اور جب ہرا گنبد پر اس کی نظر پڑتی ہے تو پوری دنیا سے چیخ چیخ کر کہتا ہے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ میں جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، نہ زیادہ اعتراؤ حسن پر چاند تارو تم، رخ انور کے آگے جگمگانا بھول جاؤ گے. رخ انور کے آگے جگمگانا بھول جاؤ گے. جب مدینہ قریب ہوتا ہے دل کا عالم عجیب ہوتا ہے. اللہ کرے کہ سب ایک بار مدینہ دیکھیں، کم سے کم ضرور دیکھنا مدینہ. میری بھائی، جنت میں بھی اگر کسی چیز کی تمنا کرے گا کوئی تو صرف وہ مدینہ ہے. بہت بڑی بات ہے. اگر جنت میں بھی کوئی کسی چیز کی تمنا کرے گا تو وہ صرف مدینہ ہے. باقی جنت میں کسی چیز کی نہ حاجت ہوگی، نہ تمنا ہوگی، نہ خواہش ہوگی، نہ آرزو ہوگی. آدمی جنت میں جانے کے بعد ساری چیزوں کو بھول جائے گا، اس لیے کہ جنت کے سامنے دنیا تکلیف ہے، جنت کے سامنے دنیا پریشانیوں کا گھر ہے. جب جنت میں جائے گا تو دنیا سے کروڑوں گنا زیادہ عیش و آرام ہوگا. تو اس دنیا کو کون یاد کرے گا؟ لیکن اگر یاد کرے گا تو پھر مدینے کو یاد کرے گا. آئے آئے، بس مدینے کو یاد کرے گا. ایک صحابی رسول ہیں، حضرت ربیعہ ان کا نام ہے. ذرا غور کریں عاشقوں، آج آپ بیٹھے ہو میری تقریر سننے، میں حاضر آیا. محمد رضا بھائی شاید بیٹے ہیں آپ کے، بڑی محبت کرتے ہیں. مجھے یہاں کافی دن سے اصرار تھا آنے کا اور میں حاضر آ گیا. تو میری گفتگو آج آپ لائیو سن رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ مدینے کے حوالے سے سنیں، کیونکہ یہ مدینے کا سفر ہے ان کا. اور اس کے بعد بہت لمبا کوئی جلسہ اب نہیں چلنے والا، میں آخری کڑی ہوں. مجھے جتنی دیر سن لیں اس کے بعد صلاۃ و سلام اور آپ تشریف لے جائیں گے. حضرات، ایک بار زندگی میں مدینہ ضرور دیکھ لینا. ہم کہتے ہیں نا شوق ہے، بہت سے نوجوانوں تمہارے شوق ہیں. کسی کا شوق ہے کہ زندگی میں ایک بار یار آئی فون ضرور چلاؤں گا، کسی کا شوق ہے زندگی میں ایک بار کار ضرور خریدوں گا، کسی کا شوق ہے یار ایک بار شہر میں گھر ضرور بناؤں گا. یہ سارے کام بعد میں کرنا ہو یا نہ ہو، لیکن ایک بار مدینہ ضرور دیکھ لینا. اور جوانی میں دیکھنا، اس کا مزہ ہی کچھ الگ ہے انشاءاللہ. لوگو، تم نے کیا نبی کی محبت کو جانا ہے؟ پرندوں چرند نے میرے نبی سے محبت کی ہے، درندوں نے میرے نبی سے محبت کی ہے. اور ایسی محبت کی ہے جلسے میں آنے والوں، ایسی محبت کی ہے، ایسی محبت کی ہے، ایسی محبت کی ہے کہ اس محبت کا آپ اندازہ تک نہیں لگا سکتے. پھر ہم تو انسان ہیں،
ہمارا دماغ تو اتنا کام کرتا ہے کہ انسان کے دماغ نے ایروپلین بنا دیا، انسان کے دماغ نے زمین کے معدنیات کو زمین کا سینہ چیڑ کر زمین کے اوپر نکال کر رکھ دیا، پیٹرول اور ڈیزل زمین سے انسان کے دماغ نے نکال کر رکھ دیا، ساری چیزیں ہمارے دماغ میں آتی ہیں، یہ کیوں نہیں آتا؟ کہ نبی کی محبت ہی ایمان کامل ہے، یہ دماغ میں آنا چاہیے۔ علامہ اقبال نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا، بڑی سوچ سمجھ کے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ زیادہ تر نوجوان میری تقریر سننا، نوجوانوں، یہ جب جوانی ہوتی ہے نا انسان کے اندر تو اس دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے، یہ بہت بھاگتا ہے، اس کے اندر بہت سے چیزیں گھر بناتی ہیں، یہ دل محبت کا ایک دم تاج محل بنا گھومتا ہے، جلدی سے آئے اور اس میں محبت بسے۔ نوجوانوں، یہ دل جو اللہ نے اتنی قیمتی چیز تمہیں دی ہے، یہ دنیا کی خرافاتیں بسانے کے لیے نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کی محبت بسانے کے لیے ہے۔ جس دن اس جوانی میں محبت بس گئی، خدا کی قسم اس دن تم دنیا کے کامیاب انسان ہو جاؤ گے، دنیا کے کامیاب۔ نبی سے محبت کرنے والا جب تک مرتا نہیں، جب تک کہ وہ جنتی نہ ہو جائے، جب تک نہیں مرتا۔ اگر کافر بھی نبی سے محبت کر لینا، کافر بھی، تو وہ جب تک نہیں مرے گا جب تک کہ اللہ اسے ایمان کی دولت سے سرفراز نہ کر دے، وہ مر ہی نہیں سکتا، میرا دعویٰ اور گارنٹی ہے۔ اور پانچوں ٹائم کی نماز پڑھنے والا بھی اگر نبی سے بغض رکھے گا نا تو خدا کی قسم مرے گا تو ایمان پر نہیں مرے گا۔ نمازیں پڑھنا الگ ہے، نبی سے محبت کرنا الگ ہے۔ عشق مصطفیٰ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نوجوانوں، تم کسی کسی دل دے بیٹھے، تمہارا دل کہاں کہاں گھومتا پھرتا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، مدینے کے صحابہ کا حال یہ تھا کہ رات کو عشاء کی نماز پڑھتے، مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرتے، اپنے گھر چلے جاتے۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھتے نبی کے پیچھے اور مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرتے، اپنے گھر چلے جاتے۔ لیکن محبت کے تقاضے ہوتے ہیں کہ محبوب اگر نظر نہ آئے تو پھر کہاں نیند اور کہاں پیاس اور کہاں بھوک۔ جب محبوب کا مکھڑا دیکھ کے، محبوب کا چہرہ دیکھ کے لوگ وہ چلے جاتے اپنے گھروں میں، بستروں پہ لیٹ جاتے تو نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی۔ کروٹ پر کروٹیں بدلتے، کب فجر ہوگی جا کے مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے اور محبوب جانا کا دیدار کریں گے۔ کروٹ پہ کروٹیں بدلتے نوجوانوں، ان کو نیند نہیں آتی۔ جب دل کی بے قراری زیادہ بڑھ جاتی تو ان کا حال یہ تھا کہ بستر سے اٹھتے، نبی کی چوکھٹ پہ آ کے پڑ جاتے۔ رات کا عالم بتا رہا ہوں، کہاں زمین پر، ننگی زمین پر، ایسی دھول پر، ایسی کچی زمین پہ آ کے پڑ جاتے، نبی کے چوکھٹ پہ آ کے پڑ جاتے، نبی کے در پہ آ کے پڑ جاتے اور پڑھ کے سوچتے محبوب کبھی تو حاجت سے نکلے گا، محبوب حاجت سے نکلے گا، محبوب کی حاجت ہو جائے گی اور اپنی زیارت ہو جائے گی، اور جب زیارت ہوگی تو دل کو سکون مل جائے گا۔ یہ حال تھا نبی کے اس شاخ کا۔ اور آج نوجوانوں ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کو دنیا بھر کی بات معلوم ہے، لیکن مصطفیٰ کے بارے میں بس پتا ہے کہ ہاں ہمارے نبی ہے، لیکن پتا یہ نہیں ہے کہ تو نبی کے لیے پیدا کیا گیا اور کوئی مقصد ہی نہیں تھا تیرا پیدا کرنے کا۔ تم کہو گے عبادت کے لیے، کان کھول کے سنو، نبی سے محبت کے ذریعے سے ہی عبادت ہوگی، اس لیے کہ پیدا تو کافر کو بھی کیا گیا، مگر کافر پہ نماز نہیں ہے، روزہ نہیں، حج نہیں، زکات نہیں ہے، تو وہ بھی انسان بات ہے کہ نہیں ہے؟ کافر پہ حج نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، زکات نہیں، ارکان دین نہیں، مسلمان پہ سب کچھ ہے، تو پھر کیوں انسان وہ بھی ہے، انسان یہ بھی ہے؟ پتا چلا عبادت بعد میں، نبی سے محبت پہلے ہے۔ بعد میں عبادت، پہلے کلمہ پڑھے گا پھر عبادت کرے گا۔ اگر کافر ہے،
اور 50 سال میں بھی اس نے کلمہ پڑھا تو پہلے کی زندگی میں جو اس سے چھوٹا اس کا حساب نہیں ہے، اب کلمہ پڑھ کے مر گیا تو جنتی ہوگا۔ لیکن چونکہ تم ابھی سے مسلمان ہو، پوری زندگی رہے تو تم سے ایک ایک ذرے کا حساب ہونا ہے۔ عشق مصطفیٰ۔ مدینہ شریف میں ایک یہودی ہے اور وہ یہودی نے میٹنگ کی کہ جب سے محمد عربی مدینہ میں آئے ہیں اسلام بڑی تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے، اسے روکو ورنہ ایک دن ایسا ہوگا کہ مدینے میں کوئی گھر نہیں ہوگا جہاں اسلام نہ پہنچ جائے گا۔ کیا بات ہے، کیا جادو لے کے آئے ہیں محمد عربی؟ تو کہا سنو بات اتنی سی ہے، محمد عربی کی زبان میں عجیب سی کشش ہے، عجیب سی مٹھاس ہے، جب یہ بات کرتے ہیں تو ان کی باتیں سن کے دشمن بھی ان کے اپنے ہو جاتے ہیں۔ یہ نبی کی زبان کا کمال ہے۔ مسلمانوں، تم نے جو ہتھیار تھا نبی کا کردار وہ چھوڑ دیا، تم نے اخلاق مصطفیٰ کو چھوڑ دیا۔ آج تم آئیڈیل بناتے ہو ممبئی کے ہیرو کو، آج تم ڈائیلاگ بولتے ہو ممبئی کے ہیرو کا، آج تم بات کرتے ہو ہیرو کی بات کرنے کی طرح، آج دنیا دار کی طرح تمہارا کلچر ہو گیا۔ ارے مسلمانوں، تم کہاں ہو؟ کسے آئیڈیل بنا بیٹھے ہو؟ تم اپنے نبی کو اپنے سامنے رکھو، اپنی زندگی میں مصطفیٰ کی زندگی کو اتارو، نبی کی زندگی کو آئیڈیل بناؤ، اپنا کردار مصطفیٰ کے کردار میں ڈھال لو، اپنا اخلاق مصطفیٰ کے اخلاق میں ڈھال لو۔ گلفام ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے اگر تو جدھر سے گزر جائے گا زمانہ تیرا ہوتا چلا جائے گا، جدھر سے گزرتا چلا جائے گا زمانہ تیرا ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اخلاق ہمارا گھٹیا درجے کا ہو گیا، نچلے درجے کا ہو گیا۔ سلام کرنے کے لیے ہم بڑوں کو تیار نہیں۔ اگر مسجد کا امام بھی نکلتا ہے تو ہم یہ سوچ کر بیٹھتے امام ہمارا دیکھیں سلام کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ یار تیری اوقات کتنی سی ہے، تو مسجد کے امام سے یہ سوچ کے بیٹھا ہے یہ سلام کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ارے آمینہ کے لال جب گزرتے تو بچوں کو سلام کر لیا کرتے تھے، بچوں کو سلام کر لیا کرتے تھے۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، بیوی ہو تو سلام کرو، بچے ہو تو سلام کرو، باپ ہو تو سلام کرو، ماں ہو تو سلام کرو۔ نبی فرماتے ہیں گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی سلام کرو۔ نبی فرماتے ہیں اس گھر کی برکت نہیں جاتی جس گھر میں سلام کر کے داخل ہوتے ہیں، اس گھر کی برکتیں ختم نہیں ہوتی جس گھر میں سلام عام ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو کیا، ہم گھر میں داخل ہوئے تو جھگڑا لے کے، لڑائی لے کے، گالیاں لے کے، بدماشی لے کے، غنڈہ گردی لے کے، ایک دوسرے پہ لان تان کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے آج ہمارے گھر نہیں، مصیبت خانہ بن گئے۔ گھر میں جا رہا ہے انسان پریشان ہے، اس لیے کہ تم نے آئیڈیل مدینے والے مصطفیٰ کو بنایا ہی نہیں۔ تم گھر سے نکلے تو بچہ نکلنا ٹاٹا کرتا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں گھر سے نکلو تو گھر والوں کو سلام کر کے نکلو، اور سلام کرنے کے بعد میں کوئی یا اللہ میں نے اپنا گھر تیری حفظ و امان میں دیا، یا اللہ تو اس گھر کا تو مالک ہے، تو اس گھر کی حفاظت فرمانا، پھر تو سفر پہ نکلنا۔ خدا کی قسم تیرا گھر بھی محفوظ رہے گا، تیرے بیوی بچے بھی محفوظ رہیں گے، محفوظ رہے گا۔ آج کا حال یہ، شوہر گھر میں گھسا تو گھستے ہی بیوی نے فوراً اس کی کلاس لے لی، میں نے جو منگایا تھا لائے کہ نہیں لائے، اگر قریب نہیں لایا بھول گیا تو تم دیکھو اس کا پارا کتنا اوپر چڑھ جاتا ہے۔ اپنے شوہر کے اوپر بیٹھ گئی چڑھ کے اور کہنے لگی میں نے تم سے بتایا، تمہیں کبھی یاد ہی نہیں رہتا، تم یہ لے کر ہی نہیں آئے، تم نے جو ہے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ او بیوی کان کھول کے سن، سب سے پہلے تیرا شوہر گھر میں داخل ہو تو مسکرا کے اس کا استقبال کر، اسے سلام کر، وہ کچھ چاہے لایا یا نہیں لایا مسکرا کے اس کو سلام کر۔ تیرا ٹیڑھا چہرہ دیکھ کے تو اس کا دماغ ویسے ہی خراب ہو جائے گا۔ مسکرا کے اس کا استقبال کرو، اسے سلام کرو، اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بناؤ۔ تم موبائل میں جتنے فلمیں اور جتنے آڈیو، جتنے ویڈیو، جتنے گانے، جتنے کرکٹ دیکھتے ہو نا، اتنا اگر کسی عالم کی تقریر سنو مصطفیٰ کی سیرت پر تو خدا کی قسم تمہاری زندگی میں خود بخود مزے آ جائیں گے۔ آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہو تو مزہ آ جائے،
میرے پاس بڑھیا کار بڑھیا بنگلہ ہو مزہ آ جائے. کہتا نہیں کہتا ہے؟ مگر میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں پیسے والے کو مزہ نہیں آتا نا. میں نے پیسے والوں کو بھی روتا دیکھا, میں نے پیسے والوں کو بھی پریشان دیکھا, میں نے پیسے والوں کو بھی نیند کی گولیاں کھا کھا کے سوتے دیکھا, میں نے پیسے والوں کو بھی کھانا کھا کے ٹیبلیٹیں کھاتا دیکھا کہ یہ کھانا ہضم ہو جائے. سکون پیسے میں نہیں ہے نا میرے بھائی. نہ گاڑی میں سکون ہے, نہ بنگلے میں سکون ہے. سکون اگر نبی کی شریعت اور نبی کی محبت اور نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزر رہی ہے تو اس میں سکون ہے, اس میں ہے بہار ہے. ایک بار یار ایسی بھی زندگی گزار کے دیکھو یار. بہت ہو گیا کہ اس کی طرح زندگی گزار رہے ہیں, کوئی اس کی طرح گزار رہا ہے, کوئی اس کی طرح گزار رہا ہے, کوئی اس کی. ایک بار مدینے والے مصطفیٰ کی طرح گزار کے دیکھو, سنتوں پہ عمل کرتے ہیں. ایک بار قسم کھا لو کہ مجھے سنت کے خلاف زندگی گزارنا ہی نہیں ہے, چاہے زمانہ کچھ کہے, چاہے زمانہ کچھ بولے, مگر میری زندگی گزرے گی مصطفیٰ کی محبت میں گزرے گی. میں دعویٰ کرتا ہوں, ڈنکے کی چوٹ پر لکھ کے جاتا ہوں, تیری زندگی میں جتنی بہاریں آ جائیں گی پوری دنیا کا کروڑ پتی بھی تیری طرح زندگی نہیں گزار سکتا. گزار ہی نہیں سکتا. تمہاری زندگیوں میں اتنے مزے نہیں ہوں گے جتنے پھر تمہاری زندگیوں میں جو دنیاوی زندگی میں اتنے مزے نہیں ہوں گے جتنے نبی کی محبت والی زندگی میں مزے ہو جائیں گے. ایک بار تو کر کے دیکھو یار. مگر میاں کہاں بات مولوی چیختے چیختے تھک گیا مگر مان کے کہاں دے رہا, نہیں مانتا. تم نے پینٹیں ایسی پہنی, ایسی پہنی, ایسی پہنی, پینٹیں ایسی پہنی میرے بھائیوں, ایسی پینٹیں پہنی کہ میں کیا بتاؤں کہ پینٹ بھی شرماتی ہوگی کہ ہمارے ساتھ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے نا. پینٹ جو تھی بھائی, پینٹ پہننا کوئی حرام نہیں ہے, جائز تھی, لیکن وہ والی پینٹ جو پہلے چلتی تھی ٹیلر لوگ سل کے دیتے تھے, اچھی خاصی ہوتی تھی, لوز ہوتی تھی, تو بھائی جائز ہے. ایسا نہیں ہے کہ پینٹ پہننا حرام ہے. میں مسئلہ بتا دوں, لوز پینٹ آپ لوز لوور پہننے تو جائز ہے, جس میں اٹھنے بیٹھنے میں آپ کو پریشانی نہ ہو, ٹھیک ہے, جائز تھی پینٹ تھی. انگریز تو یہی دے کے گیا تھا, لیکن اس کے بعد جو تم نے پینٹ کا حشر بنایا ہے, کہیں ادھر سے موکلے نکالے ہے نا, ادھر سے موری نکالی, ادھر سے روشن دان کھولا. ارے میرے بھائی پینٹ کیا بنا دی آپ نے میرا بھائی. پینٹ کا تو میں کیا بتاؤں, آپ پینٹ بھی روتی ہوگی کہ یا اللہ ان لوگوں نے میرے ساتھ وہ زیادتیاں کی ہیں, وہ زیادتیاں کی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے پینٹ پہننے والے کو کسی نے رسی میں باندھ کے پک اپ کے پیچھے کھچیڑا ہو. بات ہے کہ نہیں, کسی کی یہاں سے پٹی ہے, کسی کی یہاں سے پٹی ہے, کسی کی یہاں سے پٹی ہے, اللہ جانے. حال یہ ہے. اور پھر یہ فیشن دکھاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا ہم کو نمبر مل رہا ہوگا. میرے بھائیوں اس پینٹ میں سکون نہیں ہے, سکون میرے نبی کے سنت والے پہناوے میں ہے. ایک بار پہن کے دیکھو, ایک بار پہن کے. بڑا بڑا ادھیکاری, بڑا بڑا وکیل, ڈاکٹر, شام کو میں نے دیکھا ساری کوٹ پینٹ نکال دیا اور اس نے تہبند پہن لیا. ہم نے کبھی کیوں تہبند پہنا ہے, کہنے لگے مولانا سکون اسی میں ہے. ہم نے کہا تہبند پہننا کسی کے باپ کا طریقہ نہیں, رسول پاک کا طریقہ ہے. میرے نبی کے طریقے میں تو سکون ہی سکون ہے. آج بھی سائنس کہتی ہے کہ مٹی کے برتن میں کھانا بنا لیا جائے تو جو کھانے کے جراثیم ہیں وہ مر جاتے ہیں. سائنس کہتی ہے آج بھی مٹی کے برتن میں اگر پانی رکھ دیا جائے تو جتنا اچھا فلٹر مٹی کا برتن کر دیتا ہے تیرا آرو نہیں کرتا. مگر ہم نے 9-10 ہزار کے آرو لگا لیے, مٹکے اور گھڑے کا پانی بھول گئے.
ہم نے گیس لگا لیا اور پتیلی اور دیگچی میں کھانا بنانا شروع کیا. 1900 ڈگری پہ کھانا بنتا ہے, اور جب 1900 ڈگری پہ کھانا بنتا تو کھانا جلتا, تمہیں دکھتا نہیں مگر وہ جلا ہوا ہوتا ہے, اور جب تم کھاتے ہو نا تو تمہارے پیٹ کو بھی جلا دیتا ہے. اور مٹی کے برتن میں پہلے کھانا بنتا تھا نا, تو مٹی کے برتن کی جو ڈگری ہے وہ 100 سے اوپر جانے ہی نہیں دیتا ہے, 100 سے نیچے کی ڈگری میں کھانا بنتا ہے. اور جب 100 سے نیچے کی ڈگری میں کھانا بنتا ہے تو کھانا دھیرے دھیرے بنتا ہے, اور جو دھیرے دھیرے بنتا ہے وہ کھانا اچھا ہوتا ہے, اسے کھاتے ہیں تو صحت مند ہوتا ہے. مٹی کے برتن میں کھانا پکانا کسی کے باپ کا طریقہ نہیں, مدینے والے مصطفیٰ کا طریقہ ہے. ایک بار بنا کے دیکھو اور سنت کو اپنا کے دیکھو میرے بھائی, اپنا کے تو دیکھو. آج تو پیشاب پخانے بھی کھڑے کھڑے اور کھانے پینے بھی کھڑے کھڑے, سب کھڑا کھڑا چلتا ہے, بالکل جانور بن گئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہ کھانے میں بیٹھنے کی ضرورت, نہ پیشاب پخانے میں بیٹھنے کی ضرورت, سب اسٹینڈنگ چل رہا ہے. میرے بھائیوں کان کھول کے سنو, پیشاب پخانے ایسے بناؤ کہ آپ کے کپڑے اور آپ کا بدن ناپاک نہ ہو. بخاری شریف کی حدیث ہے, اگر پیشاب کے چھینٹے بھی تیرے اوپر آ گئے تو عذاب قبر میں تجھے گرفتار کیا جائے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے. اما احدہما فکان لا یستطیع من البول, نبی فرماتے ہیں کہ قبر میں ایک شخص پر عذاب ہو رہا تھا, مصطفیٰ نے فرمایا اس لیے ہو رہا ہے یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. آج پیخانوں میں ویسٹرن سیٹیں چل رہی ہیں, وہ لگا لی وہ انگریزوں والی, وہ کرسیوں والی, اور بڑا خوش ہو رہا ہے. کہیں اگر ہم جا کے کہہ دیتے بھائی یہ کیا ہے یار, یہ شیطانوں والی نہ یار کوئی انسانوں والی بتا دے, تو سوچتا مولانا بڑا اولڈ مائنڈ ہے, مولانا تو وہی دیہاتی والی باتیں کرتا ہے. ہم نے کہا دیہاتی باتیں نہیں, مولانا پاکی والی باتیں کرتا ہے. اور نہ پاک اس پر بیٹھنا مجبوری کی بات ہے, کسی کا گھٹنا پٹنا ٹوٹ گیا تو الگ بات ہے یار, جو مجبوری ہو گئی ہے. لیکن تجھے کیا ہو گیا مجھے یہ تو بتا دے. اللہ نے قدرت میں تیرا نظام ایسا بنایا ہے, ایسا نظام بنایا ہے, اگر اللہ نے جو نیچرل تجھے بنایا ہے اس نیچرل طریقے پہ زندگی گزارے گا تو بیماریوں سے دور رہے گا. نیچرل سے دور کر کے انگریزی طریقے کو لائے گا تو بیماریوں میں گھر جائے گا. نیچرل طریقہ الگ. آج تمہیں ایک ڈاکٹری کا طریقہ بتا دوں. اگر آپ حاجت کے لیے اس طرح سے بیٹھو کہ جیسے پہلے سے بیٹھتے آئے تو پیٹ دب جاتا ہے گھٹنوں سے, اور پیٹ دبنے کے بعد میں پیٹ خالی جلدی ہو جاتا ہے. یہ ڈاکٹری طریقہ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو کھڑے ہو کے نہ کھاؤ, بیٹھ کے کھاؤ, سنت طریقہ ہے. اور بیٹھ کے بھی کھاؤ تو اس طریقے سے کھاؤ کہ یہ پیر کھڑا کر لو, یہ پیر بچھا لو, یہ سنت طریقہ ہے. اور 5 روپے کی ٹوپی بھی جیب میں رکھ لیا کرو نوجوانوں, کہیں کھاؤ تو ٹوپی بھی اوڑھ لیا کرو. لیکن تم تو کسی کا ولیمہ دیکھ کر ٹوپی کا سب کچھ بھول جاتے ہو, سب بھول جاتے ہیں کہ بس جلدی سے میں ٹیبل تک پہنچوں اور اس پر حملہ کروں. اور میرے بھائی کان کھول کے سنو, اپنی پینٹ میں اگر تو 5 روپے کی ٹوپی رکھ لے گا اور ٹوپی رکھ کے کھانا کھائے گا, سارا ولیمے میں مہمان کھا رہے ہوں گے, لیکن ٹوپی والے کو جب زمانہ دیکھے گا تو دیکھ کے پہچان جائے گا یہ سب دنیا دار کھا رہے ہیں, یہ محمد کا وفادار کھا رہا ہے. یاد رہا, زور سے بولو, اور زور سے. آپ جتنی ہلکے سن رہے ہیں اتنی ہلکے نہیں سناؤں گا میں, ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. 5 روپے کی ٹوپی بھی رکھ لیا کرو نوجوانوں, 5000 کا وڈ لینڈ پہن لو, 2000 کی پینٹ, 1500 کی شارٹ, 10,000 کا سوٹ پہن کے گیا, کیا 5 روپے کی ٹوپی تجھے میسر نہیں آئی؟ 5 روپے کی ٹوپی بھی رکھ لے جیب میں. یہ تیرا آدھار کارڈ ہے, کہیں ایکسیڈنٹ ہو کے مر گیا نا تو تیری ٹوپی دیکھ کے تجھے دفنا دیں گے, تجھے جلائیں گے نہیں. یہ تیرا آدھار کارڈ ہے, تیری ٹوپی بتا دے گی کہ اس کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے, دفنایا جائے گا اس کو. تیری ٹوپی تیرا لائسنس ہے, تیرا آدھار کارڈ ہے, مگر نہ ٹوپی کے لیے شرم لگتی ہے ہمیں. میرے بھائی ٹوپی انیواریہ کر لو. اب تو ٹوپی بھی ایسی آ رہی ہے جب چاہو اوڑھ لو, جب چاہو جیب میں رکھ لو.
ہے کہ نہیں؟ جیسے یہ حاجی جانے والے حاجی اوڑے پڑے، یہ ٹوپی جیب میں بھی آ سکتی ہے آرام سے، اور ہر وقت ہی اوڑے رہو تو کوئی بری بات بھی نہ، اچھی بات ہے۔ ہم سفر کرتے ہیں بڑا ڈر لگتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمان ہیں یا سبھی چلے گئے تھے؟ نہیں صحیح بتا رہے ہیں، پوری ٹرینوں میں ایک نظر نہیں آتا یار۔ ارے حالانکہ ہوتے ہیں مگر پہچانے کیسے کہ ہے؟ کاش اگر تم ٹوپیاں اوڑھ کے نکل جاؤ نا خدا کی قسم، تو تمہاری پہچانیں اتنی ہو جائیں گی، تمہیں دیکھ کر کے لوگوں کے دلوں پہ نا تمہاری ہیبت طاری ہو جائے گی۔ لیکن تم نے تو اپنی پہچانوں کو چھپا دیا ہے، تم تو اپنے آپ کو چھپا کے نکلتے ہو، اور یہی چھپا چھپا کے آج تم نے ٹوپی چھوڑا ہے، اور کل کو تم سے ٹوپی چھڑائی جائے گی۔ آج تمہاری بیٹیوں نے حجاب چھوڑا ہے، کل حجاب چھوڑ دیا، اور آج ان سے حجاب چھڑایا جا رہا ہے۔ بولیے نہیں چھڑایا جا رہا ہے کیا؟ کہ حجاب نہیں پہنے گی، یہ نہیں پہنے گی، وہ نہیں پہنے گی، اسکول میں آنا ہے تو بغیر حجاب کے آنا۔ آج کتنے اسکول ایسے ہیں کہ بچیاں اسکول کے دروازے پہ حجاب انہیں اتارنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جب حجاب کو اتار دیا تو پھر تمہارا حجاب اتروایا جانا لے گا۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، بڑے افسوس کی بات ہے، میں ایئرپورٹ میں جانے ہوتا رہتا ہے، میں گیا تو وہ سیکیورٹی کے لوگ جو وہ چیک ان کرتے ہیں نا، ایک مشین ہوتی ہے ان پہ اتنی بڑی، تو جو بندہ اس میں اندر انٹر کرتا، آپ بھی انٹر کریں گے تو وہ سب ایسے لگاتا پورے بدن پہ، اس طریقے سے لگاتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر وہ چیک کر کے آپ کو اندر بھیجے گا۔ میرے آگے ایک سکھ تھا، پگڑی بندھی تھی ایسے، اس کو جب لگایا تو اس کی پگڑی نہیں اتروائی، ایسے لگا کے پگڑی پہ اس کو آگے بھیج دی۔ جب میرا نمبر آیا میں نے ٹوپی اتارا، جبکہ ٹوپی پگڑی سے ہلکی چیز ہے، پگڑی میں تو کچھ چھپایا جا سکتا مگر ٹوپی میں کیا چھپایا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہے، ٹوپی کیوں اتروائی جا رہی ہے میری؟ ان کی پگڑی تم نے نہیں اتروائی۔ کہا ان کی پگڑی ان کے مذہب سے تعلق رکھتی ہے، وہ انیواریہ طور پر پہنتے ہیں، وہ کبھی ہٹاتے ہی نہیں۔ تمہاری ٹوپی تو کسی پہ ہوتی ہے، کس کے ہوتی ہے؟ تو لہذا جب تمہارے لیے انیواریہ نہیں ہے تو ہٹا دو، ان کے لیے انیواریہ ہے تو ہم نے نہیں ہٹوایا۔ تو ہم نے کہا یا اللہ یہ خطا بھی ہماری ہے، یہ خطا بھی ہماری ہے۔ نوجوانوں، ہم نے اپنے کلچر کو نہ بھلایا ہوتا تو آج ہماری بچیوں کے حجاب نہ چھینے جاتے، آج ہم سے ٹوپیاں نہ چھینی جاتی، آج ہم سے جو ہے ہماری داڑھیوں کے بارے میں سوال نہ کیا جاتا۔ آؤ نوجوانوں، آج اس تقریر میں میری یہ جملے لے کر کے جاؤ، ارے زندگی گزارنا ہے، مرنا سب کو ہے، مرنا اس کو بھی ہے جو پینٹ پہن کے گیا، مرتا وہ بھی ہے جو گانا گا کے گیا، مرتا وہ بھی ہے جو ناچ کے گیا، مرتا وہ بھی ہے جو شراب پی کے گیا، مرتا وہ بھی ہے جو قرآن پڑھ کے گیا، مرتا وہ بھی ہے جو نماز پڑھ کے گیا، مرتا وہ بھی ہے جو حج کر کے گیا، مرتا وہ بھی ہے جو اچھے کام کر کے گیا، مگر مرنے میں فرق ہے۔ جو ناچ کے گیا وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے، جو نمازیں پڑھ کے گیا حوران جنت اس کا ویلکم کرتی ہے، اس کا استقبال کرتی ہے۔ مرنا سب کو ہے، زندگی نہیں بڑھے گی، تو پینٹ کتنی بھی پہن لے، تو شرابیں کتنی بھی پی لے، تو ناچ کتنا بھی لے، تو ڈانس کتنا بھی کر لے، کان کھول کے سن لے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ جب مرو گے تو نمازی ہوگے تو نماز میں مرو گے، شرابی ہوگے تو شراب میں مرو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیوں نہ یار ایسے کام کر لیے جائیں جو مرے تو مرنے کے بعد کم سے کم ہم خوش ہو کے جا رہے ہیں، زمانہ جنازے پہ رو رہا ہو اور ہم یہ کہتے ہوئے جا رہے ہوں میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت کرنا ہے تو یار مدینے والے سے کرو۔ بے شک۔ عمر آدھی دنیا پہ حکومت کر کے بھی محبت کسی سے نہ کیا، محبت کیا تو مدینے والے سے کیا۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ حضرت عمر کی حکومت آدھی دنیا پر، توجہ فرمائیں، توجہ امام صاحب ذرا توجہ فرمائیے، حضرت عمر کی آدھی دنیا پر حکومت، ہمارے پاس تو چار پیسے آ جائیں، تھوڑا سا بزنس چلنے لگے تو کہتے ہیں بڑے بزی ہیں، ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ہے، نہ جلسے میں جانے کا ٹائم، نہ مسجد میں جانے کا ٹائم، نہ نماز پڑھنے کا ٹائم، نہ قرآن پڑھنے کا ٹائم، بزی بزی بزی۔ چار پیسے جو آ گئے، تیرے چار پیسوں کے مارے پھٹا پھر رہا، حضرت عمر آدھی دنیا کا حکومت کرتے۔ کتنے؟ زور سے بولو یار،
اور زور سے کہہ دو آدھی دنیا پہ یہ تکبر بھی کھا گیا ہمیں. ہے کچھ نہیں. اگر بلٹ موٹر سائیکل آ گئی تو جب تک پورے محلے کو اس کی پھٹر پھٹر نہ سنا رہا ہے جب تک چین سے نہیں بیٹھ رہا نہ بیٹھ نہیں رہا. پورے رشتہ داروں کو دکھا گا اس کا سلنسر بھی بدلوا لیتا کہ اس میں آواز کم ہے زیادہ آواز والا لگاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ تکبر بھی کھا گیا تمہیں. گھمنڈ کھا گیا. تو فرعون سے زیادہ دولت ہے تیرے پاس. قارون کے خزانے کی چابیاں 70 اونٹوں پہ چلتی تھی. اتنا خزانہ تھا اس کا. لیکن کتے بھی آج اس کی قبر پہ جانے کو تیار نہیں. پتہ ہی نہیں اس کی قبر بھی ہے کہ نہ ہے کہ کہاں ہے. جی جی بے شک. کہ قارون کا نام ہے, شداد کا نام مٹ گیا, فرعون کا نام مٹ گیا, نمرود کا نام مٹ گیا. تو تیرے پاس 4 پیسے 2 منزلہ تو نے مکان بنا لیا. تیری کیا اوقات ہے؟ مسجدوں میں جا کے بڑی جمارہ آئی امام پر. سمجھ رہے ہیں؟ جمارہ. ایک تو وضو کر رہا تھا, کہہ رہا میاں میں اتنا انتظار کیوں نہیں کیا. امام نے 5 منٹ رک جاتے میری جماعت نکل گئی. ابھی جماعت کا تو انتظار کرے گا, جماعت تیرا انتظار کرے گی. تو پردھان ہے, نمبردار ہے, مکھیا چوکی ہے, کچھ بھی ہے, تیری اوقات کیا ہے؟ نماز کا انتظار تجھے کرنا پڑے گا. نماز کسی کا انتظار نہیں کرتی. واہ 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 بے شک. لڑ گیا امام سے. جی میں نے کہا مکھیا جی ایک بات سن لو, آج امام سے لڑ رہے, ایک دن وہ بھی ہوگا جس دن تمہاری نماز تیار ہوگی. ہاں واہ. اس دن تمہاری اوقات تک یہ کہنے کی نہ ہوگی کہ ذرا جلدی کر لو یا دیر کر لو. پڑھے ہوگے پڑھے. جی جو اعلان یہ امام کر دے گا نا اس کے مطابق تیری نماز جنازہ ہو رہی ہوگی. ذرا پھٹا کم. پھر اللہ فرماتا ولا تمشی فی الارض مرحا. اللہ فرماتا زمین میں اکڑ کے نہ چلو. جی واہ. اللہ منع کرتا. ہاں ہم نے غریبوں کو, کمزوروں کو اور جو ہے مسکینوں کو تو کچھ سمجھے ہی نہیں. 4 پیسے آ گئے, ذرا سا ہائی وے پہ زمین کے آ گئی 2 بگلی, پھٹا پھر رہا. پورے گاؤں میں یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ سے بڑا اس وقت کچھ ہے نہیں. اس وقت تو ساتھ میں آسمان پہ جو ہے میری صاحب وہ ہے حکومت. کان کھول کے سن لے, تجھے اللہ نے مٹی سے بنایا ہے, اللہ نے تجھے ناپاک نطفے سے بنایا ہے. اللہ فرماتا من منی یمنا. قرآن میں 30ویں پارے میں پوری تیری حقیقت اللہ نے بیان کر دی. یخرج من بین الصلب والترائب. اللہ نے سب بتا دیا کہ تیری حقیقت کیا ہے. اللہ نے فرما دیا کہ میں نے تجھے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا ہے جو پیٹ سے نکلتا ہے. تیری حقیقت یہ ہے تو مرنے سے پہلے, تو دنیا میں آنے سے پہلے ایک ناپاک قطرہ تھا, مرنے کے بعد مٹی ہو جانا ہے. تیری اوقات کیا ہے؟ واہ 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 بہت اچھا مفتی صاحب. مرنے سے پہلے, دنیا میں آنے سے پہلے ناپاک قطرہ تھا, مرنے کے بعد مٹی ہو جانا. حقیقت کیا تیری؟ مجھے بتائیے حقیقت کیا ہے تیری؟ میرے بھائیوں تکبر نکال دو, گھمنڈ نکال دو, اس زندگی سے دنیا کو نکال دو, مدینے والے کو لے آؤ. جس دن مدینے والے کو لے آیا دنیا تیرے پیچھے پیچھے آئے گی. واہ 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 بہت اچھا مفتی صاحب. یہ میرا تجربہ کرنا. دنیا سائے کی طرح ہے, اس کے پیچھے بھاگو تو یہ ہاتھ نہیں آتی, اور جب تم اسے پیچھے چھوڑ دو ٹھوکر مار دو تو یہ تیرا پیچھا نہیں چھوڑتی. بے شک. ہائے ہائے ذرا بولو نا سبحان اللہ. تو ایک بار دنیا سے جی نہ لگا, مدینے والے سے دل لگا کے دے, پھر دنیا تیرا پیچھے ہی نہیں چھوڑے گی. تجھے یقین نہ آئے تو میں بتا دوں, ایک مدینے والے سے دل لگا کے آیا تھا, بلکہ اسے بھیجا ہی مدینے والے نے تھا. نام ہے خواجہ اجمیر, نام ہے معین الدین چشتی سنجیری اجمیری, بھیجا ہی مدینے والے نے تھا. مدینے والے سے دل لگا کے میرا خواجہ اجمیر میں آیا تھا, دنیا کو ٹھوکر مار کے آیا تھا. دنیا ایسی پیچھے پڑی, میرا خواجہ اپنی قبر میں آرام کر رہا ہے, مگر دنیا آج بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے. آج بھی نمبر لگ رہے ہیں, نمبر کہ تم اس کے پیچھے لائن میں لگو, تم اس کے پیچھے لگو, تم اس کے پیچھے لگو. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا؟ ایسے ہی اگر یقین نہ ہو تو جا کے دیکھ لیو, نمبر لگ رہے ہیں. صبح کو جب تک دروازہ کھلا کر نمبر لگ جاتے ہیں. میں نے کہا میرے خواجہ تو زمین کے اندر آرام کر رہا ہے, اب دنیا داری سے کیا مطلب؟ کہا گلفام میں نے دنیا کو ٹھوکر ماری تو دنیا ایسی پیچھے پڑی کہ پیچھے ہی نہیں چھوڑتی. واہ بہت اچھا. اور وہ مالدار, وہ امیر جو زکات بھی نہیں دیتے تھے, سینے پر رکھے پھر رہے تھے,
سمجھ رہے ہیں آپ؟ پلاٹوں کا مالک، زمینوں کا چکوں کا مالک تھا، بڑا بڈھا خوش تھا، مگر زکات کے لیے جان نکلتی تھی۔ اگر زکات کی بات کرو تو کہتا تھا بڑا بیٹا گھر نہیں ہے، اس سے مشورہ کروں گا حضرت جب رسید کٹواؤں گا۔ اب چھوٹا بیٹا گھر نہیں ہے، بڑھاؤ خود نکل گیا مگر رسید نہ کٹا سکا، خود نکل گیا زکات نہ نکال سکا، خود تو نکل گیا مگر زکات نہ نکال سکا۔ آج ان کی قبروں پہ کتے تک جانے کو تیار نہیں، پتہ نہیں ہے ان کی اولادیں تک ان کی قبروں پہ نہیں جا رہی ہے، فاتحہ کے لیے تک تیار نہیں ہے۔ اور یہ بات حقیقت بتا رہا ہوں، ابھی مجھے دہلی میں ایک صاحب نے بتایا، بولے حضرت ایک آدمی اتنا بڑا ظالم تھا کہ قبرستان کی زمین کاٹی، چکروٹ کاٹے، لوگوں کی محنت کاٹی، غریبوں کی چھوٹی چھوٹی زمینیں چھینی، کم کم پیسوں میں لوگوں کی زمینیں نکالی، زبردستی نکالی، بہت اپنے بیٹوں کو کئی سے بھی کے اپنے بیٹوں کو زمینیں دے کے چلا گیا۔ بولے حضرات قبرستان تک نصیب نہیں ہوا، کہیں گرام سماج کی زمین میں اس کا دفن کر دیا، اس کی قبر پہ کتے لیٹرین پیشاب کر رہے ہیں، اتنا بھی نہیں کہ چار دیواری بنا دی جائے، اس کو قبرستان تک نصیب تک نہیں ہوا۔ یہ ہے اس کی سزا، دنیا کی زمینیں چھین کے جس اولاد کو دے گیا، وہ اولاد آج اس کی قبر پہ ایک چادر اور ایک پھول ڈالنے کو تیار نہیں۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، حق بات، بہت اچھا پیغام ہے۔ قبرستان کاٹ کے چلے گئے، مینڈے کاٹ کے چلے گئے، لوگوں کے چکروٹ چھین لیے، لوگوں کو جینا حرام کر دیا۔ میرے بھائی یہ تیری اولادوں کو جو ملے گی، اللہ تیری اولادوں کے دلوں میں تیرے دل سے تیری طرف سے ایسی بے مربتی کر دے گا کہ ادھر پلٹ کے تک نہیں دیکھے گی، جی واہ، ادھر پلٹ کے تک نہیں دیکھے گی۔ حق بات۔ اللہ فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، فتنہ بے شک، فتنہ ہے۔ چکر میں نہ پڑو زیادہ، اللہ نے جتنا دیا حلال طریقے سے، کسی پہ چھوڑو مت اپنا، اور حرام طریقے سے آنے نہ دو۔ رہی اولاد کی بات، تو جب تو ماں کے پیٹ سے آیا تھا تو سب کچھ لے کے نہیں آیا تھا، جب اللہ نے تیرے چگے کا انتظام کر دیا تو تیری اولاد کے چگے کا انتظام بھی کرے گا۔ واہ بہت اچھا ہے۔ مولا علی تو رات کو جتنا مال ہوتا سارا کا سارا مال صدقہ کر دیتے، صدقہ کرنے کے بعد سوتے بستر پہ نیند نہیں آتی جب تک مال رہ جاتا، اگر گھر میں صبح کے لیے کھانا بھی ہوتا تو اسے صدقہ کر دیتے، رات کو بچا کے نہیں رکھتے۔ کسی نے پوچھا علی سارا مال صدقہ کر کے کیوں سوتے، صبح کے لیے بچا کے سویا کرو۔ مولا علی نے فرمایا جو رب کل علی کو سانسیں دے گا وہ رب علی کو کل کھانا بھی عطا کرے گا۔ جب وہ سانسیں دے سکتا تو کیا کھانا نہیں دے سکتا؟ ایمان ہے نا اس چیز پر، اسی پر ایمان رکھیں، اسی پر پختہ ایمان رکھیں، اسی پر مضبوط ایمان رکھیں۔ جو رب سانسیں دے گا تمہیں وہ رب کھانا بھی دے گا۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں، جلسے میں بیٹھ کر سننے والے مزہ آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ ہاں بہت اچھا لگ رہا نا انشاءاللہ۔ ایک بات میں بتاؤں، آج ہم مرے پھر رہے کہ یہ کاروبار وہ ہو جائے وہ ہو جائے وہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ پہلے تو ایک جملہ سن لو، قسمت سے زیادہ نہیں وقت سے پہلے نہیں۔ یہ اٹل ہے قانون اللہ کا فیصلہ، اسے یاد رکھنا میرے جملے کو، قسمت سے زیادہ نہیں وقت سے۔ یہ قسمت میں اگر لکھا ہے تو مل کے رہے گا، اور جس وقت لکھا اسی وقت مل کے رہے گا۔ پوری جوانی بھر انسان توڑ جوڑ کرتا رہا لیکن کچھ نہ کر سکا، اس کا وقت نہیں تھا، اور بڑھاپے میں جب کمزور ہو گیا تو اللہ نے اسے مالدار کر دیا۔ حق بات۔ وقت لکھا جو بھی لکھا، جب وقت لکھا تو اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ تو جب قسمت میں اللہ نے لکھ دیا ہے تو جائز طریقے سے کوشش کریں گے، لیکن حرام طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ حرام طریقے سے اگر آگے ہم بڑھیں گے بھی تو وہ حرام آگے بڑھنا نہیں ہے، بلکہ وہ پیچھے ہٹنا ہے۔ جی وہ پیچھے ہٹنا۔ میرے نبی کی محبت اصل ایمان ہے۔ نبی کی محبت جس دن تمہارے سینوں سے نکل گئی زندگی کے مزے ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے آج سب کچھ ہے، جتنا آج ایک آدمی پہ دولت ہے نا، سنو سارے جلسے والوں، اتنا پورے مدینے کے لوگوں پہ حضرت عثمان غنی کو نکال دیں تو دولت نہیں تھی۔ پھر جو جملہ دوہرا رہا ہوں میں، جتنا آج ایک آدمی پہ دولت ہے نا، اتنی پورے مدینہ کے لوگوں پہ دولت نہیں تھی اگر حضرت عثمان غنی کو نکال دیں۔ لیکن ان کی زندگی میں بہاریں تھی، ہم مرے جا رہے ہیں، پریشان ہیں۔ ہم نے زندگی میں سب کو لے آئے مگر مدینے والے کو نکال دیا۔
تیری زندگی میں کچھ ہو یا نہ ہو مدینے والے کو لے آئے. اور پھر میں گارنٹی دے کے جاتا ہوں اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے تیری زندگی میں بہاریں نہ آ جائیں تو کہنا. بے شک. باہر ہی باہر ہے. شادی کرو تو مولانا سے پوچھ لو امام صاحب بتائیں سنت طریقہ کیا, میں سنت کے مطابق کروں گا. مگر شادی میں پوچھ رہا امام سے, شادی میں تو اس کا امام قریب بھی نہ آ جائے, میرا ڈی جے نہ بند کرا دے, میرا پٹاخہ نہ بند کرا دے, ہے نا. امام کو نہیں پوچھتا, امام کو تو مرنے میں پوچھتا کہ امام صاحب آج مرنے سے لے کر 40 تک تم ہی رہنا. کفن بھی امام کٹوا رہا ہوتا, آپ کو غسل بھی امام کیسے دیا ہے امام بتا رہا. مر گیا تو امام غسل دے رہا ہوتا, تو زندہ تھا تو تجھے پتہ نہیں تھا کیسے غسل لینا. الٹے سیدھے غسل کر کے چلا گیا, بعض کو پوری زندگی وضو ہی نہیں کرنا آتا, ایسے چلا جاتا الٹی سیدھی نمازیں پڑھ کے. تو زندگی میں ان اماموں سے قربت حاصل کرو, ان علماء سے قربت حاصل کرو, انشاءاللہ زندگی میں بہاریں آئیں گے. مدینہ میں وہ یہودی بولا کہ یہ بتائیے یہ بڑی تیزی سے اسلام پھیل رہا, اگر یہ اسلام ایسی پھیلتا رہا تو مدینے کے ہر گھر میں ہر حویلی میں اسلام چلا جائے گا. کیوں پھیل رہا, تو کہا یہ محمد الرسول اللہ کی زبان کی تاثیر ہے. یہ بات کرتے تو ایسا لگتا پھول جھڑتے ہیں, اور جب دشمن ان کی بات سنتا تو وہ ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے. ہمارے تو آج اخلاق ایسے ہیں, اگر ہم سے کوئی بات بھی کر لینا تو اگر ہمارا ہونے بھی جا رہا ہو تو ہمارا ہو ہی نہ, ہمارا ہو ہی نہ ہو کہ یار اس سے تو پھر دوری بھلے ہے. اخلاق بہت برے ہیں ہمارے, اخلاق ہمارے اچھے نہیں ہیں. اللہ ہمارے اخلاقوں کو اچھا کرتے. میرے نبی فرماتے ہیں جن کے اندر 2 عادتیں ہیں, ایک تو اخلاق اچھے اور دوسرا جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا, میرے نبی فرماتے ہیں ہم اسے جنت کی ضمانت دیتے ہیں. اگر تم مسکرا کے کسی سے بات کر لو گے, کسی کو سلام کر لو گے تو تمہاری جیب سے کچھ نہ چلا جائے گا, لیکن تم تو چلے جاؤ گے وہ تمہیں یاد کرتا رہے گا. یار تھا بڑا اچھا, یار تھا بڑا سندر, یار تھا بڑا سندر, تھا بڑا عمدہ. میں آپ کو بتا دوں ایمان تازہ ہو جائے گا. ذہن حاضر ہے, آپ کا ذہن حاضر ہے. میں آپ کو اخلاق و کردار بتا دوں, یادداشت بتا دوں. اگر کسی کا اخلاق برا وہ بھی یاد رہتا, اور کسی کا اچھا تو وہ بھی یاد رہتا. یہ دونوں یاد رہتے ہیں. میرے نبی جس رات ہجرت کر کے حضرت ابوبکر کو ساتھ لے کے مکہ سے نکلے مدینہ کے لیے, تو راستے میں چلتے چلتے حضرت ابوبکر کو بھوک لگی, پیاس لگی. نبی کا دامن پکڑ کے بولے یا رسول اللہ مجھے بھوک لگی ہے, کھانے کا انتظام ہو جاتا تو بڑا اچھا تھا. نبی نے فرمایا ابوبکر پریشان نہ ہو, کھانے کا انتظام ابھی کرائی دیتے ہیں. میرے نبی تھوڑا سا آگے بڑھے, جنگل میں ایک جھونپڑی تھی. میرے نبی نے فرمایا اس کے دروازے پہ چل کے آواز دو, کوئی اندر تو ہوگا. یہیں ٹھہر کے تھوڑا سا قیام کریں گے, آرام کریں گے, یہیں تھوڑا سا کھانا پینا کریں گے. تاریخ میں اس جھونپڑی والی کا نام بھی درج ہے. وہ جھونپڑی ام معبد کی جھونپڑی تھی. ایک عورت تھی جس کا نام ام معبد تھا. بکریوں کا اس کے گھر میں کاروبار تھا, اس کا شوہر بکریاں چراتا تھا. نبی اس کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہوئے, حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے دروازے پہ دستک دی, آواز دیا, ام معبد نکل کے آئی. کون؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا ہم مسافر ہیں اور تیرے گھر میں تھوڑی دیر ٹھہرنا چاہتے ہیں, کہ اجازت ہے؟ ام معبد کہتی ہے کہ جب میرا نظر آقا پر پڑی تو میں نے ایسا چہرہ ہی زندگی میں نہیں دیکھا تھا. حضرت ابوبکر نے نام بھی نہیں بتایا اسے, چونکہ ہجرت چھپکے ہوئی تھی, کسی کو بتا کے نہیں ہوئی تھی, اور مکہ کے لوگ پیچھا بھی کر رہے تھے, اس لیے نام نہیں بتایا. کہا مہمان ہے, مسافر ہے, چند گھڑیاں تیرے گھر میں ٹھہرنا چاہتے ہیں, اگر اجازت دے. اور میں معبد کہتی ہے کہ میں اپنے گھر میں شوہر کے بغیر کسی کو آنے ہی نہیں دیتی تھی, لیکن کیا کریں, آنے والے مہمان کا جب چہرہ دیکھا نا تو میں منع ہی نہ کر پائی. میں کہنے لگی یہ گھر ہے, یہ در ہے, یہ گھر ہے, یہ در ہے, آؤ تمہارے لیے استقبال ہے. ابوبکر کہتے میں پہنچا, میرے نبی پہنچے, بیٹھ گئے, اور ام معبد زیارت رسول میں منہمک ہے, دیکھ رہی تو دیکھتی چلی جا رہی ہے, بھول گئی. ایک چھوٹا تھا اس کا بچہ تھا, بچے کو بھی بھول گئی. کیسا چہرہ ہوگا تیرے نبی کا رے. نبی فرماتے میرے بھائی حضرت یوسف کو اللہ نے حسن دیا تھا, مگر نبی فرماتے ان کا حسن میٹھا تھا, میرا حسن نمکین ہے.
نمکین حسن جو ہے میٹھے حسن سے اعلیٰ ہوتا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت بولے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے یارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا سبحان اللہ کہتے سنتے رہو, پتا ہوتا ہے. اگر آپ جیتے جی زندہ دلی سے سنتے رہے تو بہت نیا نیا مال دے کے جاؤں گا, اور آپ مردہ دلی سے سنے تو 12 منٹ ہو رہا میری تقریر میں, بس 1 گھنٹہ تو ہو چکی, اور 1 گھنٹہ تقریر ہماری ایسے ہو جاتی ہے ایسا لگا ہوگا آپ کو اب تو شروع ہوئی ہے, مجھے بھی لگا شروع ہوئی ہے, لیکن 1 گھنٹہ ہو گئی اور پتہ بھی نہیں چلا. ابو بکر کہتے اس کا گھر خالی تھا, جس کے گھر میں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں, ہمیں بھوک لگی ہے. اور یہ دیکھنے میں ہمیں کہ اسے تو یہ بھی سب بھول گئی. جی. ابو بکر کہتے ہیں میں نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا آقا بھوک بہت تیز لگی ہے, اور یہ کچھ کھلانے پلانے کے موڈ میں نہیں ہے, چونکہ اس کے گھر میں کچھ تھا بھی نہیں, اور یہ زیارت رسول میں منہمک تھی, یہ کچھ دیکھنے کو کرنے کو تیاری نہ تھی. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر اس سے کہو اگر کچھ ہو تو پیش کرے. حضرت ابو بکر بیان کرتے میں نے کہا تو یہ کہنے لگی آج اتفاق سے میرے گھر میں کچھ نہیں ہے, میں بڑی شرمندہ ہوں, آج میرا کچن خالی ہے, آج میرا شوہر بکریاں چرانے گیا ہے, میرا گھر خالی ہے, آج اتفاق سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ اللہ. حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نبی کی بارگاہ میں آیا, پھر بیٹھ گیا, عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اس کا گھر تو خالی ہے, اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے. یا رسول اللہ کہتی ہے میرا کچن صاف ہے, کچھ نہیں ہے. نبی نے فرمایا ابو بکر جب محمد کا قدم رکھ جاتا ہے اگر گھر خالی بھی ہو تو اللہ اسے بھر دیتا ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے پتا نہیں ہے اس کے گھر میں دنیا کی دولت آ گئی ہے, جی. اسے کیا پتا. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر اس کے گھر کے کونے میں ایک بکری پڑی ہے, بیمار سی بکری تھی, بیمار سی, جس سے نہ چلا جاتا تھا نہ اٹھا جاتا تھا, پڑی رہتی تھی. وہ گھر کے کونے میں ایک بکری پڑی تھی. میرے نبی نے فرمایا اس سے اجازت لے لو کہ اس بکری کا ہم دودھ دولیں اور پھر پیئیں گے. واہ واہ سبحان اللہ. اور وہ دودھ دیتی بھی نہیں تھی, بیمار تھی, اور دودھ دینے والی بھی نہیں تھی. جس کو ہم جب دودھ دینے والا جانور نہیں ہوتا ہے تو جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹھنڈ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ایسا. حضرت ابو بکر آئے کہنے لگے او میں محبت تیرے گھر میں کچھ نہیں ہے نا, ہاں لیکن وہ بکری تو تیری جو کونے میں گھر کے بیٹھی ہے, اگر تو اجازت دی تو اس کا دودھ دولے. جی. یہ نبی سبق دے رہے ہیں اگر کسی کے گھر پہ بھی جاؤ تو اس کی بغیر اجازت کے کوئی چیز نہ لو. چاہتے تو دودھ دونا شروع کر دیتے مگر اجازت لی جا رہی ہے. جی بے شک. بات سمجھ رہے کہ سمجھ رہے ہیں, اجازت لی جا رہی ہے. ام معبد بولی وہ آنے والے مہمان تجھے پتہ نہیں ہے, یہ میری بکری دودھ نہیں دیتی ہے, دودھ دینے کے لیے دوبارہ سے یہ بچہ جنے گی تب دودھ دیا کرے گی. میری بکری یہ ٹھنڈ بکری ہے, یہ دودھ نہیں دیتی ہے, اس کی دودھ کی کھیری سوکھ گئی ہے. وہ آنے والے مہمان بات اتنی ہے کہ یہ بیمار ہے, میرا شوہر ساری بکریوں کے ریبڑ کو لے جاتا ہے لیکن یہ چل نہیں پاتی, چلتی ہے تو چکر کھا کے گر جاتی ہے, کئی دنوں سے بیمار ہے, اس وجہ سے زمین پر پڑی ہے, یہ دودھ دینے کے قابل نہیں. دودھ تو دودھ کی بات ہے, یہ تو اٹھ کے چلنے کے قابل بھی نہیں ہے, یہ تو اٹھ کے کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں ہے. میں کیا کروں, بڑی شرمندہ ہوں. اللہ اللہ ذرا غور کرنا. حضرت ابو بکر نے فرمایا او ام معبود ارے بکری کی کمزوری کو نہ دیکھ, جس نے اجازت مانگی ہے اس کی پاور کو دے. تو اجازت کو دے دے, پھر دیکھنا بیمار بکری کیسے دودھ دیتی ہے. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. واہ 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 سبحان اللہ. اجازت تو دے دے, پھر دیکھنا تیری بیمار بکری کیسے دودھ دیتی ہے. بے شک. تمہارے گھروں میں گانے بج رہے ہیں, فلمی ہیرو ہیروئن کی فوٹو لگ رہی ہے, کہتے ہیں دعائیں اللہ, یا اب مولانا صاحب اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا, کیوں ہوں گی قبول؟ مولانا برکت نہیں آتی, کیوں آئے گی برکت؟ جب محترمہ تمہارے گھر میں براجمان ہے تو رحمت کے فرشتے کیوں آئیں گے؟ تمہارے گھروں میں قرآن کی تلاوتیں ہوتی, نبی سے محبت کے ترانے گائے جاتے, تمہارے گھروں میں بچوں کو کارٹون نہیں دکھایا جاتا بلکہ بچوں کو سلایا بھی جاتا, تو مائیں تھپکی
کھڑکیوں میں یہ کہہ کے سلاتی، تم سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، تیرے گھر میں بھی رحمت برستی، تیری تھوڑی کمائی میں برکت ہوتی، ہاتھ اٹھاتا تو دعائیں قبول ہو جاتی۔ واہ 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 واہ، قبول کہاں سے ہو دعا؟ بیوی ادھر اپنے موبائل میں الگ دیکھ رہی ہے، شوہر ادھر الگ دیکھ رہا ہے، ٹپ ٹپ الگ کر رہا، اور اگر بیٹا 10 11 12 سال کا ہو گیا تو وہ الگ اپنے موبائل کو لیے پڑا، سمجھ رہے ہیں؟ اب تو 70 سال کی بڑھیاں بھی اتنا بڑا فون لے کے گھوم نہیں، پیٹ میں آنکھ نہیں، منہ میں دانت نہیں، موبائل اتنا بڑا لے کے گھوم رہی ہے، اتنا بڑا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ حال ہو گئے میرے معاشرے کے۔ اس سے یہ پوچھو کہ اماں جی اتنے بڑے موبائل میں کیا کر رہی ہو؟ تو کوئی چھوٹا ہی رکھ لیتی، بات کرنا تھی تو۔ مگر شوق اتنا پیدا ہو گیا اماں جی کو بھی کچھ نہ کچھ اس میں دیکھنا ہے۔ آج یوٹیوب دیکھتے دیکھتے بچے سو جاتے ہیں، جی جب صبح کو اٹھیں گے تو میرے بھائی وہ سلام تھوڑی کریں گے۔ صبح کو اٹھو تو سلام کرو، یہ بھی سن لو، سو تو سلام کرو، اور جیسے اٹھو فوراً سلام کرو، عادت ڈالو۔ حضرت ابو بکر نے کہا تو اجازت تو دے، اس کی کمزوری کو لے دے، ان کی پاور کو دے۔ واہ، ام بات کہتی ہے میں نے تو پہچانا نہیں تھا کیونکہ کبھی دیکھا نہیں تھا اور نام بتلایا نہیں تھا۔ ام محبت کہتی ہے میں نے تو کہا جب یہ بات ہے تو جاؤ اجازت دیتی ہوں، مجھے اجازت دینے میں کیا جا رہا، مگر دودھ دے گی نہیں۔ جی جی، یار جس نے جو ٹھنڈ ہو اور دودھ نہ دیتی ہو، بکری ہو، بھینس ہو، گائے ہو، کہاں سے دے گی بھائی؟ بات ہے کہ نہیں ہے نا؟ جو دیتی ہو اس کا چلو ایسے نہیں تو بہت سی انجیکشن بھی لگا دیتے ہیں، لیکن جب دیتی نہیں تو اب کہاں سے، اوپر سے بیمار کہنے لگی تم نہیں مانتے میرے مہمان ہو، میں اجازت دیتی ہوں۔ حضرت ابو بکر نے کہا اجازت دے دی؟ ہاں میں نے دے دی۔ کہ میں نبی کی بارگاہ میں آیا، میں نے عرض کیا رسول اللہ اجازت مل گئی ہے لیکن یہ دودھ دیتی نہیں ہے، آقا یہ بیمار ہے، کمزور ہے، یہ تو کھڑی بھی نہیں ہوتی۔ نبی نے فرمایا تو برتن تو منگا، برتن منگانے کے بعد ابو بکر دیکھنا یہ کھڑی بھی ہوگی، دودھ بھی دے گی۔ واہ 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 واہ، اس کو کہتے ہیں مالک و مختار نبی، سے کہتے ہیں پاور والا نبی۔ یہ 24 نمبر ہی کہتا نبی میری طرح تھے، اگر نبی تیری طرح تھے تو بغیر دودھ دینے والے جانور سے ایک آدھ بار تم بھی دے کے دلا کے دکھائیو۔ اگر زیادہ کوشش کرو گے ایسی لات مارے گا کہ منہ سیدھے کا ٹیڑھا ہو جائے گا۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا مفتی صاحب۔ میری بات غلط تو نہیں ہے؟ جو منہ ادھر تھا نا سینٹر میں، ادھر ہو جائے گا، ذرا زیادہ زیادتی کر کے دیکھنا۔ نبی نے فرمایا اس سے برتن تو لاؤ، یہ کھڑی بھی ہوگی اور دے گی بھی۔ نبی قریب آئے، اب ذرا سننا، نبی کہاں آئے؟ قریب آئے، اور نبی قریب آ کے نبی نے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا۔ کس کی پیٹھ پہ؟ بکری، زور سے بولو، زور سے۔ بکری کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی نبی کا ہاتھ رکھنا تھا ابو بکر کہتے بیمار بکری ایسے کھڑی ہو گئی جیسے کبھی بیماری آئی نہ تھی۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا مفتی صاحب، ذرا زور سے کہہ دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ کھڑی ہو جائے، اگر دنیا میں کسی کا لنگ چھوٹی موٹی منتریا سے ہو جائے تو پھٹا پہ رہے، منتری صاحب سے معاملہ دھوئیں نکال دوں گا، میرے قریب مت کہتا کہ نہیں کہتا ہے؟ منتری صاحب سے معاملہ ہے۔ ارے دنیا کے کسی عہدے دار کا اگر ہاتھ پیٹھ پہ ہو تو سینہ تان کے چلتا ہے۔ آج ام معبد کی بکری کی پیٹھ پہ دنیا دار کا ہاتھ نہیں، نبیوں کے سردار کا ہاتھ ہے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا مفتی صاحب، بہت اچھا بہت اچھا۔ نبیوں کے سردار کا ہاتھ ہے۔ واہ واہ، بہت اور اچھا۔ اعلیٰ حضرت تو ولیوں کے سردار کے بارے میں کہتے ہیں وہ کیا دب ہے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر تو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ارے
نبیوں کے سردار کا ہاتھ ہو تو کتا شیروں سے لڑ جائے، جب نبیوں کے سردار کا ہاتھ ہو تو بیمار بکری میں جان آ جائے. ہائے واہ 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 سبحان اللہ. بہت اچھا مفتی صاحب. بیمار بکری میں جان آ گئی، بکری کھڑی ہو گئی، لوگ بکری کھڑی ہوئی. ابو بکر کہتے ہیں اس کی دودھ کی کھیری جو سوکھ گئی تھی، دیکھتے دیکھتے دودھ سے بھر گئی، کھیری دودھ سے بھری. حضرت ابو بکر بیان کرتے ہیں میرے نبی نے فرمایا برتن لاؤ. ام معبد کہتی ہے جب مجھ سے برتن کا کہا گیا تو میں گھر کے اندر گئی، میں برتن لے کے آئی. میرے نبی نے دودھ دعا. لوگوں بیٹھ کے ذرا کون سے غور سے سننا. میرے نبی نے دودھ دعا، برتن بھر گیا مگر دودھ ختم نہ ہوا. نبی نے فرمایا برتن لاؤ. ام معبد کہتی ہے دوسرا لائی، برتن بھر گیا مگر دودھ ختم نہ ہوا. نبی نے فرمایا برتن لاؤ. ام معبد کہتی ہے تیسرا لائی، میرا برتن بھر گیا مگر دودھ ختم نہ ہوا. ام معبد کہتی ہے میں ایک ایک کر کے 5 برتن لائی، میرا 5 برتن بھر گیا مگر دودھ ختم نہ ہوا. وہ جلسے میں آنے والوں، بکری اتنا دودھ نہیں دیتی کہ اگر دودھ دیتی بھی ہو تو گھر کے اتنے برتن بھر جائے، اس کی ایک مقدار ہے. مگر آج بکری دودھ نہیں دے رہی ہے، مدینے والا دودھ دلا رہا ہے. ام معبد کہتی ہے میرے سارے برتن بھر گئے، دودھ ختم نہ ہوا. نبی نے فرمایا اور لا. میں نے کہا سارے بھر گئے، اب برتن نہیں ہے. بریلی سے تبھی تو آواز آئی کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. واہ واہ واہ. نعرے تکبیر. زور سے بولی، زور سے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی گلفام قادری رامپوری. نعرہ تکبیر. واہ واہ واہ. بہت اچھا مفتی صاحب. واہ. سارے برتن بھر گئے. میں نے کہا اب تو پڑوس جانا پڑے گا، وہ مہمان میرے، اب میرے گھر کے برتن ہی نہیں رہے. واہ سارے برتن بھر گئے مگر دودھ ختم نہیں ہوتا. کہنے لگی میں حیرت میں پڑ گئی، میری حیرت کی انتہا نہ رہی. جو بکری کبھی دودھ نہ دی، جو بکری بیماری کی وجہ سے زمین سے کھڑی نہ ہو پائی، جو چلنے نہیں جاتی، آج اتنا دودھ دے رہی ہے. سارے برتن بھر گئے. ارے تجھے کیا پتا ہے یہ وہ پاور والا نبی ہے، یہ وہ پاور والا نبی ہے. اگر جابر کی ہانڈی میں لعاب شریف ڈال دے تو 1500 لوگ کھانا کھائے. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ واہ. 1500 کھانا کھا جائے خالی لعاب شریف ڈال دے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان سے کہنا تم نبی کی طرح ہو، اپنی ہانڈی میں ایک بار چھوٹ کے دیکھنا، بیوی بچے ہی تجھ کو تیری خیریت لے لیں گے. کہیں گے بڈھا سٹیا گیا. ہاں صحیح بتا رہا ہوں، ایسا ہی ہے. کہیں گے بڈھا سٹیا گیا، ہانڈیوں میں تھوکتا پھرتا ہے. لیکن قربان جائے تیری نبی کی عظمتوں پر. نبی کی پاور ہے یار، جو کہہ دیا وہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. قربان جاوا نبی کے عظمتوں پر. بڑی عظمتیں جی. بڑی عظمتیں. ایک شخص تو انڈیا میں رہتا ہے، انڈیا، نام ہے رتن ہندی. جی واہ. اور وہ آیا تجارت کرتا تھا، تجارت کی غرض سے ادھر آیا مکہ شریف. جی تاجر بے شک. اور جب مکہ شریف آیا تو نبی کا ان دنوں بچپنا تھا، حلیمہ کی بکریاں چراتے تھے جی. ان دنوں کی بات. اور یہ جوان تھا، یہ انڈیا سے آیا تجارت کے لیے ادھر حجاز. نبی کی بکریاں چر رہی ہیں. نبی کی بکریاں چرتے چرتے جنگل میں ایک نالا تھا، وہ نالا چھلانگ لگا لگا کے ادھر کود کے چلی گئی. نبی کا بچپنا چھوٹی سی عمر تھی، نبی ادھر کھڑے ہیں، نالا بڑا ہے، بکریاں ادھر گئی. یہ رتن ہندی جا رہا تھا، اس نے دیکھا بچے کی بکریاں ادھر چلی گئی، بچہ چھوٹا ہے، اس کو پھلانگ نہیں پا رہا، کود نہیں پا رہا. رتن ہندی نے نبی کو پکڑا اور اٹھا کر کے نالا کدا دیا. اور نبی تو کسی کا احسان رکھتے ہی نہیں، نبی پہ کسی کا احسان نہیں، نبی کا سب پہ احسان ہے. واہ بے شک. جیسے رتن ہندی نے نالا کدایا، نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیا اللہ تیری عمر میں برکت کرے. جی. ابھی بدلا دیا. اس واقعے کو 50 سال گزر گئے. کتنے؟ زور سے بول دو. جوانی میں گزار اس نے کیا تھا، 50 سال گزر گئے. 50 سال کے بعد نبی نے اعلان نبوت بھی کر دیا. 40 سال کے بعد تو اعلان نبوت بھی کیا. پھر کچھ زمانہ گزرا اور اس کے بعد نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. بے شک بے شک. یہ کہ نہیں کہ یہ شمس القمر کا معجزہ.
رتن ہندی کہتا ہے کہ میں انڈیا میں بیٹھا بیٹھا جب آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے اچانک سے ایک رات چاند 2 ٹکڑے نظر آیا جی میں حیرت میں پڑ گیا. وہ تو سارے واقعے بھول گیا تھا, اسے پتہ نہیں تھا یہ بچہ کون تھا کیا تھا. اب جو بھی قافلہ اس کے پاس تجارت کے لیے آئے یہ یہی پوچھے کہ تمہارے ملک میں والوں نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے, جی تمہارے ملک والوں نے بھی دیکھے, تو سب کہیں ہم نے بھی دیکھے ہم نے بھی دیکھے. ایک دن حجاز سے پھر قافلہ آیا مکہ شریف سے, وہ قافلہ آ کے اس کے پاس کچھ خرید و فروخت کرنا چاہتا تھا. رتن ہندی بولا بعد میں مال دکھانا, بعد میں خریدنا, بعد میں بیچنا, یہ بتاؤ چاند کے ٹکڑے کیا تم نے بھی دیکھے مکہ میں؟ جی کہو رتن ہندی ہم نے ٹکڑے ہی نہیں دیکھے, ہم نے ٹکڑے کرنے والا محمد بھی دیکھا. ہائے واہ 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 سبحان اللہ. ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے ہی نہیں دیکھے, ہم نے ٹکڑے کرنے والا محمد بھی دیکھے ہیں. کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے نا وہ نبیوں کا سردار میرے مکہ ہی میں تو رہتا ہے. رتن ہندی بولا جب بات یہ ہے تو اب تجارت بعد میں ہوگی, پہلے مدینے والے کی زیارت ہوگی. ماشاء اللہ. ابھی کلمہ نہیں پڑا, کافر ہے. رتن ہندی بابا رتن ہندی سارا سامان باندھا پیدل چل دیا مکہ شریف. اور جب مکہ میں پہنچا تو لوگوں سے پوچھا, او لوگوں محمد عربی کی زیارت کرنا تھی. لوگوں نے کہا وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. ان دنوں کی بات ہے جب یہ پہنچا تو نبی ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے. اذن کا جب مکہ تک آ گیا تو مدینہ کتنا رہ گیا, اب مدینہ بھی جاؤں گا, زیارت کر کے ہی جاؤں گا. جب یہاں سے چلا گیا تو اب مکہ سے مدینہ کتنا رہ گیا, 450 کلومیٹر. یہ مدینہ بھی چلا گیا. سننے کی بات ہے, مزہ آ جائے گا. جب مدینہ گیا تو نبی مسجد نبوی میں تشریف فرمائیے. پوچھتے پوچھتے ایڈریس لیتے 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 مسجد نبوی چلا گیا اور جا کے زانو ادب طے کیا, مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ گیا. مصطفیٰ صحابہ سے گفتگو کر رہی ہے, سن رہا. جب اس کا نمبر آیا نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کیا محمد ابن عبداللہ آپ ہیں؟ نبی نے فرمایا ہاں. کہنے لگا کیا مکہ میں رہ کے آپ ہی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے؟ نبی نے فرمایا ہاں. کہنے لگا کیا آپ نبی ہیں؟ نبی نے فرمایا جی ہاں میں نبی ہوں, میں اللہ کا آخری رسول ہوں. کہا معجزے دکھاتے؟ ہاں میں معجزے دکھاتا ہوں. رتن ہندی بولا تو کوئی چھوٹا سا معجزہ ہمیں بھی دکھا دو نا. جی سب کو دکھاتے ہو تو کچھ ہمیں بھی دکھا دو. ہائے ہائے ہائے. نبی نے فرمایا تجھے زندہ ٹہل رہا یہ بھی میرا معجزہ ہے. واہ واہ واہ. سنیے 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 سنیے, تو جو زندہ ٹہل رہا یہ بھی میرا معجزہ. کہنے لگا کیا مطلب؟ مصطفیٰ نے فرمایا تو بھول گیا آج سے 40-50 سال پہلے کسی بچے کو نالا کدایا تھا. کہنے لگا ہاں کچھ کچھ یاد تو آ رہا ہے. نبی نے فرمایا وہ بچہ کوئی اور نہیں میں تھا. میں نے دعا دی تھی اللہ تیری عمر میں برکت کرے, اتنی برکت ہوئی کہ تو اب تک زندہ ہے. واہ 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 واہ. بہت کیا اچھا. کوئی اور معجزہ دیکھے گا؟ کہنے لگا اب کچھ نہیں دیکھنا, بس کلمہ پڑھا دو. واہ ماشاء اللہ. اب کچھ نہیں دیکھنا, بس کلمہ پڑھا دو. کلمہ پڑھا داخل اسلام ہو گیا. بہت دن تک نبی کی بارگاہ میں رہا اور رہنے کے بعد میں کئی جنگیں بھی لڑی. کافی دن نبی کی خدمت کی. اور بابا رتن ہندی نبی کی خدمت کر کے پھر انڈیا واپس آ گئے. جلسے میں آنے والوں رتن ہندی 100 سال نہیں جیے, 200 سال نہیں جیے, 300 سال نہیں جیے, 400 سال نہیں جیے, 500 سال نہیں جیے, 600 سال نہیں جیے, پورے 700 سال کی عمر پائی رتن ہندی نے. مصطفیٰ نے جو کہہ دیا تھا 700 سال کے بعد وصال ہوا اور مزار آج بھی بھٹنڈا پنجاب میں ہے. واہ واہ ماشاء اللہ. رتن ہندی کا مزار آج بھی نبی جو کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے. تو محبت اب دنیا دار سے نہیں مدینے کے تاجدار سے ہونا ہے. بے شک. زور سے بولو انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. جس دن تم جاگ گئے اور نبی کی محبت کو بسا لیا. اور محبت کسے کہتے ہیں؟ زبان سے نہیں, ہر کام نبی کی سنت کے مطابق. جی کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, شادی بیاہ, تعلقات, معاملات, خرید و فروخت اور جو ہے کاشتکاری, سب سنت کے مطابق.
جتنا اللہ نے لکھ دیا اتنا مل کر رہے گا، اس سے کم بڑھتی نہیں ملے گا، یہ میری گارنٹی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اتنا ہی ملے گا. سنت کے مطابق زندگی گزارو، انشاءاللہ زندگی میں بہاریں چلی آئیں گی، بہاریں آتی چلی جائیں گی. بس ہم بات پوری کریں. ام معبد کہتی ہے سارے برتن بھر گئے، سارے بھر گئے، اور کہنے لگی میرے مہمانوں نے بھی دودھ پیا، میں نے بھی دودھ پیا، مگر میرے گھر کا دودھ ختم نہیں ہوا. پھر اس کے بعد میں لوگوں حضرت ابو بکر کا بیان ہے کہ ہمیں اجازت لے کے چلے آئے. حضرت ابو بکر تو چلے گئے. اب ام معبد کا بیان سنو. کہتی ہے شام ہوئی، شام کو میرا شوہر بکریاں لے کے گھر میں آیا. جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، گھر میں قدم رکھ کے اپنی بیوی سے بولا او ام معبد کہ آج گھر میں تو نے عطر دان رکھا ہے، کہ تو نے آج گھر میں عطر چھڑکا ہے، کہ تو نے گلدستے لا کے گھر میں رکھ دیے ہیں. ام معبد سے جب شوہر نے پوچھا تو ام معبد بولی کیا ہوا؟ کہنے لگا آج سے پہلے جب گھر میں قدم رکھتا تھا تو بدبو کا ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا، اور آج خوشبو کا ٹھکانہ نہیں ہے. واہ 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 ماشاءاللہ. آپ بھی گاؤں دیہات میں رہتے ہو، جہاں بکریاں بنتی ہیں وہاں کیسی بدبو آتی ہے آپ جانتے ہو. اس کے گھر میں تو ایک بکریاں نہیں پورا ریبڑ تھا. کہتا تھا آج سے پہلے بدبو کا ٹھکانہ نہیں تھا، آج خوشبو کا ٹھکانہ نہیں ہے. کہنے لگی نہ میں نے کوئی عطردان رکھا، نہ میں نے کوئی عطر چھڑکا، نہ میں نے کوئی گلدان رکھے، نہ میں نے پھولوں کے گلدستے رکھے. تو کہا پھر خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہنے لگی میرے شوہر آج گھر پہ ایک مہمان آیا تھا، یہ اس کے قدم کی برکت ہے کہ میرا گھر وہ خوشبو سے معطر ہو گیا، میرا گھر خوشبو سے معطر ہو گیا. یہ اس کی برکت. بے شک سبحان اللہ سبحان. اور حقیقت ہے نبی جن گلیوں سے گزر جاتے تھے وہ گلیاں مہکتی تھی. جی بے شک. جن راستوں سے گزر جائیں پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی نبی نکلے کہ نہیں نکلے، راستہ بتاتا تھا آمینہ کا لال گزرا ہے. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. ماشاءاللہ. تمہاری زندگیاں خوشبودار ہو جائیں گی. گلفام گارنٹی دے کے جاتا، نبی کو تو بساؤ اپنی زندگیوں میں، زندگیاں تمہاری خوشبودار ہو جائیں گی. انشاءاللہ مرو گے تو قبر سے خوشبو آئے گی. جی بے شک. انشاءاللہ مرو گے تو قبر سے خوشبو آئے گی انشاءاللہ. کہنے لگی کیا بتاؤں مہمان کی برکتیں، جیسے ہی مہمان نے قدم رکھا ساری بدبوئیں ختم ہو گئیں، خوشبوئیں شروع ہو گئی. کہنے لگا ام معبد کون مہمان تھا ایسا؟ کہنے لگی ہائے کیا کروں، میں تو خوشی میں نام پوچھنا بھی بھول گئی. میں تو جب دیکھا نا تو میں دیکھتی رہ گئی. جب کسی چیز میں آدمی زیادہ کھو جاتا تو سب کچھ بھول جاتا. کہنے لگی میرے شوہر میں تو پلک جھپکنا بھی بھول گئی، میں تو نام ہی نہ پوچھ سکتا. مگر جو بھی تھا وہ تھا بڑا مبارک، جو بھی تھا وہ تھا بڑا، اس نے اپنے دل سے کہہ دیا تھا بڑا مبارک. سبحان اللہ. وہ جب سے میرے گھر میں کہ آیا میرا گھر خوشبوؤں کا ایک دم گہوارہ بن گیا. کہنے لگا شوہر ام معبد تو ہمیں بھی خبر بھیج دیتی، بلا لیتی، ہم بھی زیارت کر لیتے. جی. کہنے لگی او میرے شوہر کیا کروں، جتنی دیر وہ مہمان تھا نا میرے گھر میں، میں تجھے بھی بھول گئی تھی. میں تو سب کو بھول گئی تھی، اور تجھے میں خود کو بھی بھول گئی تھی. ہائے ہائے اسے کیا دیکھا تھا میں زمانہ بھول گئی تھی. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ میں جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. نہ زیادہ ہے تراؤ حسن پہ چاند اتارو تم، رخ انور کے آگے جگمگانا بھول جاؤ گے. آخری بات بتا دیں، تقریر بہت لمبی ہو گئی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی محبت سے سنا. اللہ کرے کہ ایک بار آپ بھی مدینے کی زیارت کریں، اور جب مدینے میں جانا تو بہت ادب کے ساتھ جانا. جب مدینے میں جانا تو وہاں کی ہواؤں کا، وہاں کی فضاؤں کا، وہاں کے چرندوں پرند کا بھی ادب کرنا. لوگوں مدینہ ادب کی جگہ ہے. کبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ سنبھل کے پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. اور بریلی کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جب مدینہ جاؤ تو وہاں بہت ادب کے ساتھ رہنا. مدینہ ادب کی جگہ ہے.
وہاں 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، نبی کے روزے پہ جھاڑو لگاتے ہیں، وہاں غلامی کرتے ہیں، اور جو ایک بار آیا دوبارہ اسے آنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ تم خوش نصیب ہو کہ اللہ تمہیں وہاں بھیجے، تو اس جگہ کا ادب کرنا، وہاں کے نجدی حکومت کو نہ دیکھنا، وہ گستاخ ہے، ظالم ہے، وہاں وہ چپل پہن کے گھومتے ہیں، وہ جنت البقیع کے قبرستان میں جوتا سوٹ بوٹ پہن کے گھومتے ہیں، لیکن تمہارا کبھی جانا ہو تو لوگوں تم ایسا نہ کرنا، اس لیے کہ وہ ابو جہل کی اولادیں ہیں، تم تو نبی کے عاشقوں کی اولادیں ہو، تم جانا تو وہاں کی ہر چیز کا ادب کرنا، وہ نبی کی نگری ہے، اگر وہاں ادب تمہارا قبول ہو گیا تو اللہ تمہیں بخششوں کے تاج عطا کر دے گا۔ بے شک بے شک۔ جیسے گھر میں گیا، گھر میں دیکھا تو سارے دودھ کے برتن بھرے پڑے، کہنے لگا کیا بات تم میں ماں باپ آج کہیں دودھ کی نہر نکل آئی تھی، سارے برتن بھر لائی؟ کہنے لگی کیا کروں میرے شوہر، وہ کمال ہی تو اسی کا ہے، یہ جب بیمار بکری روزانہ تو چھوڑ جاتا نا بیماری کی وجہ سے، اسی کی پیٹھ پہ اس مبارک نے ہاتھ رکھا، مبارک کے ہاتھ کی برکت ایسی ہوئی کہ اتنا دودھ دیا، اتنا دیا، برتن بھر گیا، مگر اس کا دودھ ختم نہ ہوا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کہنے لگا واہی میری بیوی واقعی وہ مبارک، تھوڑا پنکھا میری طرف سے گھما دو، ہٹا دو، وہ واقعی مبارک تھا۔ اب تو کہنے لگا آج کے بعد دور دور بکریاں ہی چرانے نہیں جائیں گے، قریب قریب چرائیں گے، اگر کبھی مبارک کا گزر ہو جائے تو ہم بھی نظارہ کر لیں۔ واہ سبحان اللہ۔ اب دور جایا ہی نہیں کریں گے، اب قریب قریب ہی چرایا کریں گے، کبھی مبارک آ جائے تو ایک بار ہم بھی دیدار کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں محبت۔ الغرض، ایک دن وہ مدینہ شریف کے بازار میں، وہ تو جنگل میں رہتی تھی نا، اس کی جھونپڑی کہاں تھی؟ جنگل میں تھی نا، تو سودا خریدنے کے لیے بازار جانے کے لیے تو شہر جانا پڑے، گاؤں کے لوگ بھی شہر جاتے ہیں۔ وہ مدینے کے بازار میں آئی اپنے بیٹے کو لے کے، تھیلا لے کے کچھ خریدنے۔ اسی بازار میں حضرت ابو بکر بھی کچھ خرید رہے تھے، اچانک اس کے بیٹے کی نظر پڑی، حضرت ابو بکر کو دیکھ کے بیٹا پہچان گیا، ماں کا دامن کھینچ کے بولا ماں یہ تو وہی ہے جو اس دن تیرے مبارک کے ساتھ گھر آیا تھا ہمارے۔ جب ماں نے ابو بکر کو دیکھا تڑپ گئی، تھیلا بھی چھوڑا، خریدنا بھی چھوڑا، سب بھول گئی۔ حضرت ابو بکر کا دامن پکڑ کے بولی بڑی بے قرار ہوں، جس دن سے مبارک گیا ہے کوئی رات ایسی نہیں جو اپنے مبارک کو یاد کر کے نہیں سوتی ہوں، کوئی صبح ایسی نہیں جو اپنے مبارک کو یاد کر کے نہیں اٹھتی ہوں۔ کیا تم مجھے مبارک کا پتہ بتا دے گا؟ تیری بڑی مہربانی ہوگی، تو میرے مبارک کے ساتھ آیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا خاتون تو کہے تو تجھے مبارک کا ڈیرہ ہی بتا دیتے ہیں۔ چل چل تجھے مبارک کا ڈیرہ ہی بتا دیتے ہیں۔ پیچھے پیچھے چلی، مسجد نبوی کے دروازے پہ جا کے کھڑا کر دیا۔ مسجد نبوی میں نبیوں کا سردار ہے حضرت ابو بکر، بولے وہ تیرا مبارک بیٹا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور نبی کی خصلت یہ بیان کی گئی ہے کہ نبی کا قد میانہ تھا، نہ لمبا نہ گڈھا، میانہ، لیکن اگر ہزاروں میں بھی ہوتے تو نبی الگ نظر آتا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ایک شخصیت آپ کی ممتاز تھی، اگر آپ خوبصورت میں بھی ہوتے تو نبی الگ نظر آتے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا وہ چمک والے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ واہ سبحان اللہ۔ جیسے ہی اس کی نظر پڑی چیخ پڑی، ہاں وہ ہے میرا مبارک۔ حضرت ابو بکر نے کہا دھیرے بول، تیری آواز یہاں بلند نہیں ہونا چاہیے۔ کہنے لگی کیا بات، کیا کوئی راجہ مہاراجہ ہیں یہ؟ کہنے لگے راجہ مہاراجہ نہیں، راجہ مہاراجہ ان کی چوکھٹ پہ آ کے اپنی ناک رگڑتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ مدینے میں جاؤ تو زور سے بولنا بھی مت، جی زور سے
بولنا بھی مات یہ ادب ہے. کہنے لگی خاموش تھی. نبی کی بارگاہ میں پہنچی. پہنچنے کے بعد میں کہنے لگی میں نے پہچان لیا تم تو وہی میرے مبارک ہو. ہاں ہاں اللہ اللہ کہنے لگی میں نے آپ سے حضرت سارے زمانے میں نہیں دیکھا, میں نے آپ سے پوری دنیا میں نہیں دیکھا. میں چاہتی ہوں اے مدینے والے مصطفیٰ, جب تمہارا چہرہ اتنا پیارا ہے تو تمہارا مذہب کتنا پیارا ہوگا. اب مجھے ہاتھ بڑھا کے کلمہ پڑھا دو. کلمہ پڑھتی جا رہی ہے اور اعلان کرتی جا رہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے. واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی گلفام قادری رامپوری. ہائے ہائے نبی لاجواب ہیں. حضرت حسان ابن ثابت کہہ کے چلے گئے آپ جیسا کسی ماں نے بیٹا ہی نہ جانا. آپ ایسے پیدا ہوئے جیسا کہ آپ چاہتے تھے. یا رسول اللہ آپ کی خلقت لاجواب ہے. تو پھر جبریل امین یہ کہہ کے بات ختم کر دیا اور میری تقریر بھی ختم کر رہا ہوں. حضرت جبریل امین کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. اللہ ہم سب کو نبی کے عاشقوں میں شمار فرمائے. لوگوں اگر دنیا کی خرافاتیں اور دنیا کا موبائل گاڑی بنگلہ سنگلے کا عشق پال لیا اور نکال دینا, یہ تو عشق نہ کرو گے, اس سے ہی جب بھی ملے گا. اللہ نے قسمت میں لکھ دیا ہے, پیچھے آئے گا, ملے گا, مل کر رہے گا. اور نبی کا عشق اگر تم نے سینے میں بسا لیا تو قبر کا اندھیرا بھی تیرا کچھ نہ بگاڑ پائے گا. اسلام زندہ باد, قوم مسلم پائندہ باد, وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. سلام.